فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ ہم پڑھ رہے ہیں تفسیر الکوثر کی جلد 4۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دے رکھی ہیں جس سے وہ پاک و منزہ ہے، اور یہ لوگ اپنے لیے وہ اختیار کرتے ہیں جو یہ خود پسند کرتے ہیں، یعنی لڑکے۔ اور جب ان میں سے کسی کی بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو مارے غصے کے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس بری خبر کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کیا اسے ذلت کے ساتھ زندہ رہنے دے یا اسے زیر خاک دبا دے۔ دیکھو کتنا بڑا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تفسیر آیات۔ عرب جاہلیت کے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور ساتھ دیویوں کا تصور بھی تھا جنہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، اور اپنی بیٹیوں کو جب زندہ درگور کرتے تو کہتے تھے الحق البنات بالبنات، ان بیٹیوں کو ان بیٹیوں کے ساتھ ملا دو۔ مشرکین اپنے لیے اپنی پسند کی اولاد بیٹے چاہتے تھے اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ دوسری جگہ فرمایا اَلَکُمُ الذَّکَرُ لَہُ الْأُنثىٰ تِلْکَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَیٰ۔ اس کا حوالہ ہے سورہ نجم آیت نمبر 21 اور 22۔ اور معنی تحریریں، کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یہ تو پھر غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ خود ان کی اپنی پسند کے مطابق اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے تھے، ورنہ اللہ کے لیے تو اولاد قرار دینا خود اپنی جگہ بہت بڑی جسارت ہے۔ مشرکین لڑکی کو عار و ننگ تصور کرتے تھے، غیرت کے نام پر اسے زندہ درگور کر دیتے، اور اقتصادی طور پر بھی اسے بوجھ تصور کرتے تھے۔ عہد کے خوف سے بھی اپنی اولاد، خاص کر بیٹیوں کو مار ڈالتے تھے۔ ایسے ماحول میں مبعوث ہونے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلاب کس قدر عظیم ہے کہ اپنی بیٹی کو اپنا ٹکڑا قرار دیتے ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، جس قوم کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے وہ بے شعوری کی اس منزل پر تھی کہ اپنی اولاد کو زندہ درگور کرتی تھی۔ نمبر 2، مشرکین جس چیز کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے اسے اللہ کے ساتھ منسوب کرتے تھے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء وللہ المثل الأعلی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے
بری صفات ہیں اور اللہ کے لیے تو اعلیٰ صفات ہیں، اور وہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ تفسیر آیات کے ہیڈنگ میں نمبر 1، للذین لا یؤمنون بالآخرہ، انسان ایک ارتقاب پذیر مخلوق ہونے کی وجہ سے مکلف واقع ہوا ہے، اور تکلیف کے لیے آزمائش اور امتحان ضروری ہے۔ آزمائش اور امتحان کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود مختار اور اپنے ارادے کا خود مالک ہو۔ خود مختاری کے لیے ضروری ہے کہ منفی اور مثبت دونوں پہلو انسان کے قبضہ قدرت میں ہوں۔ چنانچہ یہ انسان اعلیٰ ترین قدروں کا مالک بھی ہو سکتا ہے اور نہایت ہی پست ترین اوصاف سے متصف بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً انسان میں جذبہ انتقام بھی ہے اور رحم و درگزر کا جذبہ موجود ہے۔ اظہار و قربانی کا جذبہ بھی انسانی سرشت میں موجود ہے۔ اس جذبے کے تحت وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورہ حشر کی آیت نمبر 9۔ اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود محتاج ہوں۔ دوسروں کا استحصال کرنے کا مادہ بھی اسی انسان میں موجود ہے، جس کے تحت انسان اپنے مفادات کو ترجیح دیتا اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اس دوراہے میں کھڑے انسان میں یہ محرک کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے جس کے تحت وہ اعلیٰ ترین قدروں کا مالک بنے اور پست ترین اوصاف سے بچے؟ ظاہر ہے یہ محرک خود انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے، ورنہ بیرونی محرک اس سلسلے میں کافی نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان وہ محرک ہے جو انسان کو برے اعمال سے روکتا اور نیک اعمال کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ عقاب و ثواب پر ایمان ہے انسان اپنی ابدی زندگی کو اچھے اعمال سے سدھارتا ہے، اور اس دنیا میں جتنے جرائم اور مظالم موجود ہیں وہ ایمان بالآخرہ نہ ہونے یا اس پر ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے ہیں۔ لہٰذا آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کی صفات ہمیشہ بری ہوتی ہے۔ نمبر 2، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور خوب تر اوصاف اللہ تعالیٰ کے ہیں، بے نیازی، پاک و منزہ، عزت و کبریا، اولاد کا محتاج نہ ہونا وغیرہ۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین میں اس کے لیے اعلیٰ شان و منزلت ہے۔ اس کا حوالہ ہے سورہ روم آیت نمبر 27۔ اہم نکات: انکار آخرت تمام جرائم کا سر چشمہ ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور اگر لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ ان کا مواخذہ کرتا تو روئے زمین پر کسی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن اللہ انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے۔ پس جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ نہ گھڑی بھر کے لیے پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ کرۂ ارض میں کون سا خطہ ہے جس میں ہر گھڑی بدترین جرائم کا ارتکاب نہیں ہوتا، انسانیت کا خون نہیں ہوتا، ہر طاقتور کمزوروں کے ساتھ درندگی نہیں کرتا، عصمتیں نہیں لٹتی، احکام الہی پامال نہیں ہوتے؟ ان جرائم کا اگر فوری مواخذہ کیا جاتا تو روئے زمین پر کوئی ظالم زندہ نہ بچتا، ظالم کے نہ ہونے سے کوئی مظلوم بھی نہ ہوتا، مظلوم کے نہ ہونے کی وجہ سے انصاف کی ضرورت بھی نہ ہوتی، انحراف نہ ہونے کی وجہ سے ہدایت دہندہ کی بھی ضرورت نہ ہوتی۔ نتیجتاً زمین کی پشت پر کوئی انسان
انہیں مکلف نہ ہوتا۔ اگر دابتن سے مراد انسان لیا جائے، اگر دابتن سے مراد تمام جاندار لیے جائیں تو کہا جا سکتا ہے کہ تمام حیوانات انسان کے لیے مسخر ہیں۔ جب انسان ہی نہیں ہے تو حیوان بھی بے معنی ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہے، ان تمام جرائم و مظالم کے باوجود اپنی حکمت کے تحت ان کا ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، ان کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے۔ یہ مہلت توبہ کرنے والوں کے لیے رحمت اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے مزید عقوبت کی موجب ہے، اور جب مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس میں تقدیم و تاخیر ممکن نہیں ہے۔ بعض مصفرین دابتن سے مراد صرف ظالم انسان لیتے ہیں، یعنی ما ترکا علیہ من، ظالم ہے اور ظالم کو انسان کہنے کی جگہ دابتن کہا ہے۔ اہم نکات، اس میں 2 نقطے تحریر ہیں۔ نمبر 1، انسان ظلم و زیادتی کی وجہ سے بنیادی طور پر ہلاکت کا مستحق ہے۔ نمبر 2، ظلم کے باوجود مہلت دینا اللہ کی رحمت اور حکمت ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ اور یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، جبکہ ان کے لیے یقیناً جہنم کی آگ ہے، اور یہ لوگ سب سے پہلے پہنچائے جائیں گے۔ تشریح کلمات۔ مفرطون، فے، رے اور توئے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، فرق کے معنی قصدن آگے بڑھ جانے کے ہیں۔ تفسیر آیات ہیڈنگ ہے، اور اس کے ذیل میں پہلا نقطہ ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، بیٹیاں جو خود انہیں ناپسند ہیں وہ اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں، اور اللہ کی ذات کے خلاف نہایت گستاخی اور جسارت کرتے ہیں۔ پھر ساتھ یہ جھوٹ بھی زمانوں پر لائے ہیں کہ نمبر 2، اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور آخرت موجود ہے تو جنت ہمارے لیے ہے۔ یہ مقصود ہے کہ شرک سے ہماری دنیاوی حالت خراب نہ ہوگی، بلکہ ہمارے معبودوں کے خوش ہونے کی وجہ سے بھلائی ہمارے حصے میں آئے گی، نہ مسلمانوں کے۔ نمبر 3، لا جرم ان لہم النار، اللہ تعالیٰ نے اس بات کے جواب میں فرمایا یہ لوگ جہنم کی طرف سب سے پہلے پہنچائے جائیں گے، ان کو نہ صرف بھلائی نصیب نہ ہوگی بلکہ جہنم جانے والوں میں ہراول دستہ ہوں گے۔ اہم نکات، مشرکین اللہ کی شان میں گستاخی اور جسارت کر کے جنتی ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، لیکن شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر کے دکھائے، بس آج وہی ان لوگوں کا سرپرست ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، تاللہ لقد ارسلنا الی امم، اے رسول آپ سے پہلی امتوں کے لیے شیطان نے جیسا کہ ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا کر دکھائے ہیں، یہی شیطان آج بھی ان کا رفیق ہے، ضلالت و گمراہی ان کے لیے آراستہ کر کے دکھا رہا ہے۔ نمبر 2، فہو ولیہم الیوم، شیطان ان کا ولی، سرپرست اور صاحب اختیار ہے۔ فہو ولیہم میں ولی کے معنی اکثر مفسرین نے ای متولی امورہم یا او متولی عن ہوائم لکھے ہیں، بعض نے ولیہم کے معنی ناصرہم لکھے ہیں، جبکہ شیطان کسی کی مدد نہیں کرتا، وہ گمراہ کرتا ہے۔ فہو ولیہم الیوم میں الیوم سے مراد قیامت ہے، تو ناصر کا معنی مراد لینا یقیناً درست نہیں ہے۔ اہم نکات، انبیاء علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں
تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اور ہم نے صرف اسی لیے آپ پر کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ وہ باتیں ان کے لیے واضح طور پر بیان کریں جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ثابت ہو۔ تفسیر آیات ہیڈنگ، اس کے ذیل میں تحریر ہے: جو لوگ حقیقت امر سے ناواقف ہوتے ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اس اختلاف کو صرف وہ شخص ختم کر سکتا ہے جو حقیقت امر سے واقف ہو۔ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، وہ حقیقت اور امر واقعہ بیان کریں گے، اس کے بعد جو لوگ اس بیان پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ بیان ہدایت اور رحمت بن جاتا ہے۔ اہم نکات، اس میں 2 نقطے تحریر ہیں۔ پہلا نقطہ ہے قرآن مومنوں کے لیے رحمت و ہدایت ہے۔ نمبر 2، حقائق بیان کرنا انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو زندہ کیا، اس کے مردہ ہونے کے بعد سننے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانی ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، واللہ انزل من السماء ماء، خاموش اور مردہ زمین پر جب بارش کا پانی برستا ہے تو یک اس کی رویدگی فعال ہو جاتی ہے اور نباتاتی اور حشراتی زندگیوں کی رونق دوبالا ہو جاتی ہے۔ ایک زمین سالوں کی خشکسالی سے کیسے بنجر ہو جاتی ہے، اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور زندگی کے آثار مٹ جاتے ہیں۔ نمبر 2، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، لیکن جب 2-3 بارشیں ہوتی ہیں تو زندگی کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں، سرسبز کھیتیاں لہرانے لگتی ہیں، زمین پر حشرات اور فضا میں پرندوں کی چہل پہل ہو جاتی ہے۔ حیات بعد الموت کا یہ نظارہ ہمیشہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد حیات نو کا ایک روشن نمونہ ہمیشہ دکھایا جاتا ہے۔ نمبر 3، ان فی ذالک لآیۃ، اس میں گوش شنوار رکھنے والوں کے لیے معاد جسمانی پر ایک واضح نشانی ہے، کیونکہ نباتات و حیوانات حیاتیاتی رشتے میں دونوں برابر ہیں، صرف شکل و اثر میں باہم مختلف ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، حیات بعد الموت کا نظارہ ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، جو ذات پانی کے ذریعے مردہ زمین کو حیات نو بخشتی ہے وہ مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اور تمہارے لیے مویشیوں میں یقیناً ایک سبق ہے، ان کے شکم میں موجود گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ تشریح کلمات۔ جو پہلا کلمہ یہاں پہ تحریر ہے وہ ہے الفرس، فے رے سے بریکٹ میں ہے، اور اس کے آگے تحریر ہے: جو کچھ جانور کی اوجڑی میں ہوتا ہے اسے فرس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کلمہ لکھا ہوا ہے سائغن، سین واو غین بریکٹ میں ہے، ساغر شراب فی الخلق کے معنی شراب آسانی سے حلق سے نیچے اتر جانے کے ہیں۔ اس کو میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں۔ یہ کلمہ تھا سائغن، سین واو غین بریکٹ میں تھا، اور آگے لکھا ہوا ہے ساغر شراب فی الحلق ہے لام قاف کے معنی شراب آسانی سے حلق سے نیچے اتر جانے کے ہیں۔ تفسیر آیات۔
نمبر 1، آج کے ماہرین کے مطابق بھی دودھ کی یہی ترکیب ہے۔ دودھ نہ صاف شدہ خون ہے نہ ہضم شدہ غذا۔ فرس گوبر سے بالاتر اور خون سے کم تر ایک چیز ہے۔ دودھ کے بعض عناصر خون میں نہیں ہوتے، وہ پستان کے غدود میں بنتے ہیں، مثلا کازوئین۔ خون کے کچھ عناصر جو دودھ میں موجود ہیں وہ بغیر کسی تغیر کے خون کے پلازما سے دودھ میں داخل ہوتے ہیں، مثلا مختلف وائٹامن، خوردنی نمک اور مختلف فاسفیٹ۔ کچھ اور مواد بھی خون سے حاصل ہوتا ہے، مثلا دودھ میں موجود شکر خون میں موجود شکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کا حوالہ ہے تفسیر النمونہ 338:11 بحوالہ اولین دانشگاہ آخرین پیمبر، اور پھر لکھا ہوا ہے 71 تا 77:6۔ اہم نکات: جو ذات گوبر اور خون کے درمیان سے شیریں دودھ نکالتی ہے، وہ نمبر 2 لکھا ہوا ہے وہ زمین کے منتشر ذرات میں سے انسان کو دوبارہ نکال سکتی ہے۔ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم نشے کی چیزیں بناتے ہو اور پاک رزق بھی بنا لیتے ہو۔ عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے۔ تفسیر آیات: کھجور اور انگور جس میں انسانی کے لیے نہایت مفید اور اس کی ساخت کے ساتھ نہایت موزوں غذا ہے۔ ان کا باہمی تناسب اور موزونیت اس پر دلیل ہے کہ ان چیزوں کے خلق کے پیچھے ایک شعور اور ارادہ کار فرما ہے، مگر یہ کہ انسان خود اپنے عمل سے غیر موزوں اور ناپاک رزق بناتا ہے۔ اس آیت میں نشے کی چیزوں کو رزق حسن کے مقابلے میں ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ نشہ آور چیزیں پاک رزق نہیں ہیں۔ صاحب تفسیر روح المعانی اس جگہ لکھتے ہیں، یہ آیت مکے میں نازل ہوئی، اس وقت شراب حلال تھی، نیک و بد سب لوگ پیتے تھے، اس کی حرمت کا حکم مدینے میں آیا ہے۔ اس کا حوالہ ہے روح المعانی 180:14 180:14۔ اہل تحقیق کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ شراب کی حرمت کا حکم مکے ہی میں نازل ہوا تھا، اور بعض نے یہ کوشش بھی کی کہ السکر سے مراد نبیذ ہے، اور آیت بھی السکر کا ذکر مقام احسان میں کیا ہے۔ تم انگور اور کھجور سے السکر بناتے ہو، اس سے نبیذ کی حلیت ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کا بھی حوالہ وہی ہے روح المعانی 180:14۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں سکر کا ذکر رزق حسن کے مقابلے میں آنے کی وجہ سے اس کا ناپاک ہونا ثابت ہوتا ہے، اور ان کی نظر میں جو لوگ نیک تھے وہ شراب پیتے تھے یا نبیذ آخری عمر تک پیتے تھے، تو اس سے شراب و نبیذ کی حلیت ثابت نہیں ہوتی۔ اہم نکات: ایک نقطہ تحریر ہے وہ ہے یہ نا شکرہ انسان نعمت الہی کو ناپاک رزق میں تبدیل کرتا ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ پہاڑوں اور درختوں اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں ان میں گھر
پرنتس میں لکھا ہے چھتے بنائے، پھر ہر قسم کے پھل کا رس چوس لے اور اپنے پروردگار کی طرف سے تسخیر کردہ راہوں پر چلتی جا۔ ان مکھیوں کے شکم سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے۔ تفسیر آیات۔ زندہ موجودات میں بالعموم اور انسان میں بالخصوص عقل و شعور کے ماوراء ایک شعور اور اس خود آگاہ ضمیر کے پیچھے ایک ضمیر اور بھی ہے جسے ہم الہام، وجدان، ضمیر، القا، اشراق، فراست اور غریزہ کا نام دیتے ہیں، جو کم و بیش ہر انسان میں موجود ہوتا ہے اور اسے ایسی معلومات فراہم کرتا ہے جو عقل و حواس کے دائرۂ کار سے باہر ہیں۔ جدید ماہرین نفسیات بھی اس چیز سے آگاہ ہو گئے ہیں، اسے غیر شعوری من کا نام دیا ہے اور کہتے ہیں کبھی انسان اپنے من سے نکل کر اس غیر شعوری من میں قدم رکھتا ہے تو اس پر وہ باتیں کھل جاتی ہیں جو ظاہری عقل و ادراک کے لیے ناقابل فہم ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طبعی انسان کے ماوراء ایک اور انسان ہے جس کا ذریعہ ادراک الہام و اشراق ہے، جیسا کہ اس طبعی انسان کا ذریعہ ادراک عقل و حواس ہے۔ مناسب ہے کہ اس کی مزید کچھ وضاحت ہو۔ انسان جب کوئی ایسا عمل انجام دیتا ہے جو اپنی طبیعت کے خلاف اور وجدان و ضمیر کے تقاضوں کے مطابق ہو، مثلاً حوث رانی کی بری عادت ترک کر دیتا ہے، تو اس کو ایسا احساس فتح ہوتا ہے جیسا کہ کسی دشمن کے مقابلے میں فتح مل گئی ہو۔ جب انسان اپنے وجدان اور ضمیر کے خلاف اور طبعی انسان کی حوث رانی کے مطابق کام کرتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی دشمن مبین کے مقابلے میں شکست کھائی ہو۔ اسی طرح جب انسان ایک نیک عمل انجام دیتا ہے تو ضمیر اس کو شاباش دیتا ہے اور ظاہری انسان و باطنی انسان اور اپنے ضمیر میں ہم آہنگی ہوتی ہے۔ اس طرح انسان میں ایک پرسکون فضا قائم ہو جاتی ہے اور دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جب انسان اپنے ضمیر کے خلاف کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس مجرم کو ضمیر کی عدالت سے فوراً قرار واقعی سزا مل جاتی ہے۔ چنانچہ جس پائلٹ نے ہیروشیما پر ایٹمی بم گرایا تھا، آخر میں اسے پاگل خانے میں داخل کر دیا گیا تھا۔ حیوانات میں جسے باطنی شعور کہتے ہیں زیادہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے انسان عقل اور رشد فکری میں برتر ہے، جبکہ حیوانات میں عقل اور رشد فکری کی جگہ غریزہ اور حصے باطنی ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ کیا ان حیوانات کی جسمانی ساخت و بافت ان کی رہنمائی کے لیے کافی ہے؟ یہ باتیں ان کی فطرت اور جبلت میں ودیعت ہیں یا کوئی پر اسرار طاقت ان کی رہنمائی کرتی ہے؟ بعض اہل نظر کا نظریہ یہ ہے کہ ایک پر اسرار طاقت ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس پر دلیل کے طور پر سیلز کے تخلیقی کارناموں کو پیش کرتے ہیں کہ ان میں تقسیم کار اور ذمہ داری کے انتخاب کا شعور حیرت انگیز ہے کہ سیلوں کا انبوہ کس طرح منقسم اور تقسیم کار کا کار بند ہوتا ہے۔ کوئی دماغ بنانے لگتا ہے، کوئی ہڈی، کوئی اعصاب، جبکہ ان سب کی اصل ایک ہے۔ ذمہ داری کے انتخاب کا عمل اور زیادہ حیرت انگیز ہے کہ ان سیلوں کو علم ہے کہ ہم نے بچے کو ماموں یا چچا کس کی شکل میں بنانا ہے۔ جس کا بھی انتخاب ہوگا ان کو اس کا علم ہے، مثلاً ماموں کی ناک کیسی ہے، منہ اور آنکھیں کتنی بڑی ہیں، اسی کے مطابق تصویر سازی کرتے ہیں۔ آیت کا ظاہری مفہوم بھی یہی ہے کہ یہ تعلیم و رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر اسرار رہنمائی کو وحی سے تعبیر فرماتا ہے، جیسا کہ آیت میں آیا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ۔ اس کا حوالہ ہے سورہ قصص
آیت نمبر 7، اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ انہیں دودھ پلاؤ، اور کبھی اسے الہام سے تعبیر فرمایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سورہ شمس آیت نمبر 8۔ پھر اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس سے بچنے کی سمجھ دی۔ البتہ اصطلاح میں وہی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے اور الہام خاص بندوں کے ساتھ۔ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے اور الہام کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ الہام ایک اشراقی عمل ہے جس کا تعلق باطنی شعور سے ہے۔ الہام ماہر نفسیات کے دائرۂ تجربے میں آ سکتا ہے، جبکہ وحی تجربے میں نہیں آتی۔ الہام تحت الشعور میں ہوتا ہے، وحی شعور میں ہوتی ہے۔ الہام کا مصدر باطنی ہے، وحی کا مصدر خارجی ہے۔ الہام کشف معنوی ہے، وحی مشاہداتی حقیقت ہے، کیونکہ وحی میں کلام و صوت کے ذریعے مطالب اخذ ہوتے ہیں، جبکہ الہام اشراقی لہروں کے ذریعے ذہن کے تصورات میں آنے والے بغیر حروف و اصوات کے مطالب ہیں۔ آگے اس وحی کا مضمون بیان ہوتا ہے۔ نمبر 1، ان اتخذی من الجبال بیوتا، تو گھر بنا لے پہاڑوں میں۔ ان مکھیوں کا گھر چھتا پرنتس میں لکھا ہے، معماری کا ایک حیرت انگیز شاہکار ہے۔ مسدس شکل کے ان چھتوں کی دقیق پیمانوں سے پیمائش کی جائے تو ان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں رہتا۔ مسدس شکل اس لیے اختیار کی گئی ہے کہ ان کا کوئی کونا بیکار نہیں رہتا۔ نمبر 2، ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے پھلوں کا رس چوس۔ شہد کی مکھیاں پھولوں کی جڑوں میں موجود شکر کا خاص مادہ بلکہ پھلوں کے ابتدائی مراحل کا جوہر چوستی ہیں۔ تعجب یہ ہے کہ اس چوسنے سے نہ صرف پھل پر منفی اثر نہیں پڑتا بلکہ پھلدار پودوں کی بارداری پھلوں کی پرورش میں بھی اس قدر مفید ہے کہ ماہرین کہتے ہیں اگر شہد کی مکھیاں ختم ہو جائیں تو لا تعداد پھل اور پھول نابود ہو جائیں۔ نمبر 3، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، اور اپنے رب کی طرف سے تسخیر کردہ راہوں پر چلتی جا۔ ایک نہایت تمدنی نظم و نسق کے لیے اس مخلوق کی راہیں ہموار کی گئی ہیں۔ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے ہے، چنانچہ مکھیوں کا نظام درج ذیل دستوں پر مشتمل ہے جو ایک ملکہ کی زیر سلطنت کام کرتے ہیں۔ نمبر 1، دربان، یہ دستہ غیر متعلقہ فرد کو چھتے کے اندر آنے نہیں دیتا۔ اگر کوئی مکھی گندگی پر بیٹھ گئی ہے تو دربان اسے چھتے کے باہر روک لیتے ہیں اور ملکہ اس کو قتل کر دیتی ہے۔ قدرت نے مکھیوں کو آنے والے مواد کا تجزیہ کرنے کی ایسی صلاحیت دی رکھی ہے کہ انسان بڑی بڑی لیبارٹریوں میں کر سکے۔ نمبر 2، ایک دستہ انڈوں کی حفاظت پر مامور ہوتا ہے۔ نمبر 3، بچوں کی تربیت کے لیے ایک دستہ معین ہے۔ نمبر 4، ایک نہایت ماہر دستہ معماری پر متعین ہے جو مسدس کی شکل میں چھتے بناتا ہے۔ نمبر 5، ایک دستے کی ذمہ داری یہ ہے کہ نباتات پر جمے ہوئے صفوف سے موم حاصل کر کے معماروں کو پہنچا دے تاکہ چھتوں کی تعمیر میں استعمال کریں۔ نمبر 6، پھولوں سے رس چوسنے والا دستہ جو شہد بنانے پر مامور ہے، ان کا آپس میں ایسا مواصلاتی نظام قائم ہے جس کی مدد سے ہزاروں مکھیاں نہایت خوش اسلوبی سے اپنے اپنے فرائض انجام دیتی ہیں۔ غذا کی تلاش میں نکلنے والی مکھی کو غذا کا ذخیرہ کہیں نظر آتا ہے تو چھتے میں واپس آتی ہے اور ایک خاص قسم کے رقص کے ذریعے دائرہ بناتی ہے اور اس دائرے کو مخصوص زاویے سے کاٹتی ہے، جس سے دوسری مکھیوں کو پتہ چلتا ہے کہ غذا کس سمت
اور کتنے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ مکھیاں خوشبو کو 2 میل دور سے سونگھ سکتی ہیں۔ انسانی آنکھوں میں صرف 2 عدسے ہوتے ہیں، لیکن شہد کی مکھی کی ہر آنکھ میں 6000 معاف کیجیے گا پڑھتی ہوں، لیکن شہد کی مکھی کی ہر آنکھ میں 6000 عدسے ہوتے ہیں، جن کی مدد سے وہ بے شمار زاویوں سے اور باریک سے باریک جراثیم اور گرد و غبار بھی دیکھ سکتی ہیں۔ یہ ہیں وہ راہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان مکھیوں کے لیے تسخیر فرمایا ہے۔ نمبر 4، فیہ شفاء للناس، شہد کے شفا بخش ہونے کے سلسلے میں ماہرین نے بہت سے قابل توجہ خواص بیان کیے ہیں۔ نمبر 5، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یتفکرون، شہد کی مکھی میں یہ سوجھ بوجھ اس کی جسمانی ساخت اور بافت کے ماورا موجود ہے۔ یہاں قرآن فکر کی دعوت دیتا ہے کہ اگر شہد کی مکھی کی خلقت دفعتاً اور اتفاقی طور پر ہوئی ہوتی، تخلیق میں تدبیر نہ ہوتی، تو مشین کی طرح خلقت پر بات ختم ہو جاتی اور خلقت کے ماورا کچھ نہ ہوتا۔ لہٰذا خلقت کے پیچھے اس حیرت انگیز شعور کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس مکھی کو ایک شعور اور ارادے نے پیدا کیا اور اسی نے اسے شعور دیا، جس سے اس کی زندگی کی تدبیر ہوتی ہے اور اس کی مہارت سے شہد جیسی شفا بخش چیز وجود میں آتی ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، شہد کی مکھی انسان کی خدمت کے لیے کافی ہوتی ہے۔ نمبر 2، شہد کی مکھی میں موجود شعور خالق شعور کی آیت ہے۔ اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ خدا حافظ و ناصر۔